بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 12ویں مرحلہ کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے کہ اثبات حق تعالی فی اثبات ذاتہ تعالی، تو اس کا چند لائنوں کا یہ متن ہے، تو ساتھ ساتھ ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس کے معانی کو بھی دیکھتے ہیں کہ حقیقت الوجود التی ہی اصیلۃ لا اصیل دونہا، کہ جو وجود حقیقی ہے وہ اصیل ہے اور اس کے علاوہ کوئی اصیل نہیں۔ یہاں پر اصیل سے کیا مراد ہے؟ یہ نکلا اصل سے، یعنی حقیقی یہی ہے صرف، جیسے کہتے ہیں حقیقت الوجود، کہ جو خود بخود اپنی اصالت پر موجود ہو، کسی غیر نے اس کو وجود نہ دیا ہو، وہ ہوتا ہے اصیل اور حقیقی وجود، جو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہی نہیں ہے، اپنی ذات کے بل بوتے پر وہ قائم ہے، اسے کسی غیر نے وجود نہیں دیا، اس کو کہتے ہیں اصیل وجود۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا حقیقت الوجود اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجود حقیقی، حقیقت الوجود ہی اصیل وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود اصیل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا کہ وہ صرف ہے، صرف الشے کے استعمال ہوتا ہے لفظ، اللہ کی ذات صرف ہے، صرف الشے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَصِرْفَةُ لَا يُخَالِطُهَا غَيْرُهَا، کہ صرف کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غیر اس میں مخلوط نہ ہو، شامل نہ ہو، تو صرف شے ہوتا ہے۔ اس کا بہترین مثال ہے کہ آپ ذہن میں تصور کریں سفیدی کا۔ جب آپ سفیدی کا تصور کریں گے تو کوئی حد و کنار نہیں، وہاں پہ صرف سفیدی ہی سفیدی ہے، اور اس میں کوئی غیر کوئی شے بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں صرف شے، یعنی ایسا بسیط جس میں اور کوئی چیز آپ کہیں مرکب نہیں ہے، کوئی اور چیز ذرہ ملاوٹ تک نہیں ہے، اور وہ بسیط وجود ہے، اس کو کہتے ہیں صرف شے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں پہلا کہ اللہ تعالیٰ اصیل ہے، خود اپنی ذات پر قائم ہے، اور دوسرا وہ صرف شے ہے اور اس میں کوئی غیر شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ لِبُطْلَانِ الْغَیرِ، کیونکہ ذات کے مرتبے میں جب وہ تھا کچھ نہیں تھا تو اس کا غیر تھا ہی نہیں، اس کا غیر ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں کہ کوئی اور وجود ہو، کوئی بھی ممکن الوجود، تو اس کی علت پہلے ہوتی ہے، علت ہوگی تو معلوم ہوگا نا، جبکہ وہ ذات اس وقت سے موجود ہے، اس کی کوئی علت تو ہے نہیں، اس سے پہلے کوئی وجود ہو، تو اس کے مقابلے میں کوئی وجود تھا ہی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ مخلوط ہو۔ تیسری خوبی فلا ثانی لہا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی میں نے لفظی معنی ہوتا ہے دوسرا، اس کا کوئی غیر نہیں، دوسرا نہیں۔ ہر شے دیکھیں نا، ایک شے ہوتی ہے، اس کا دوسری شے ہوتی ہے، تیسری، وہ اعداد میں ہی ذات نہیں آتی، اسی لیے واحد نہیں بلکہ قل هو اللہ احد، تو وہ گنتی میں عدد، وہ عدد جو نہ تقسیم ہوتا ہے، نہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ اس کا کوئی دو ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی ثانی ہی نہیں، وہ جگہ ہی کوئی نہیں کوئی دوسرا ہو، اس کا کوئی غیر ہی نہیں کہ وہ دوسرا کہلائے۔ کما تقدمہ فی المرحلۃ الاولی، جیسا کہ پہلے مرحلے میں گزر چکا ہے، سب سے پہلا یہ 12واں مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے مرحلہ پڑھا تھا اس میں کیا پڑھا تھا؟ واجبۃ الوجود، اس لیے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ اب واجب الوجود دو ہوتے ہیں، ایک واجب الوجود بالذات، ایک واجب الوجود ہوتا ہے بالغیر۔ بالذات یعنی خود ہی اپنی ذات پر قائم، خود ہی اپنی ذات پر قائم ہوتا ہے، اور بالغیر یعنی غیر سے اس کو وجود ملتا ہے، اسی لیے اس کو واجب کہہ رہے ہیں نا، واجب بالغیر، یعنی کسی غیر سے اس کو وجود ملا۔ یہاں پر ہم عرض کریں گے، پہلے ہم آپ سے کیا تھا کہ یہ ممکن الوجود ہے، یہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کی نقیض کیا ہے؟ ممتنع الوجود، اور یہ ہے ممکن۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا،
تو وجود اس کی نقیض کو تو وجود مل ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے محالات عقلی جو کبھی خارج میں نہیں آ سکتے. یہ جو ممکن الوجود کب موجود ہوگا خارج میں؟ جب یہاں سے پہلے اس کو وجوب ملے گا، تاکہ وہ اس سے درمیانی حد سے نکل کر وجود کی طرف آئے. تو یہ وجوب جو ملا اس غیر سے، اس کو کہتے ہیں واجب بالغیر. اور واجب الوجود حقیقت الوجود جو ہے وہ بالذات اپنی ذات سے واجب الوجود کہلاتی ہے. اب کہہ رہے ہیں کیوں واجب الوجود ہے؟ لضرورت ثبوت الشیء لنفسہ، کیونکہ کسی شے کا ثبوت اس کے نفس کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی کسی شے کا وجود خود شے ہی اس کا نفس ہوتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہوتی ہے، بدیہی ہوتی ہے. اور وہ امتناع صدق کے نقیض ہی، اور اس کی جو نقیض ہوتی ہے اس کا صادق آنا ممتنع ہوتا ہے. مثلا یہ واجب الوجود ہے تو اس کی نقیض کیا ہے؟ ممتنع الوجود، یا دوسرے الفاظ میں کہیں مطلق عدم مطلق. اب یہ جو عدم مطلق یا ممتنع الوجود ہے، اس پر صادق آنا، یعنی اس واجب الوجود کی نقیض کا اس پر صادق آنا ممتنع ہے، محال ہے، ناممکن ہے، اور ہے بھی ایسے ہی. اور اس کی نقیض کیا ہے؟ وہو العدم. واجب الوجود پر اس کی نقیض کا صادق آنا ممتنع اور محال ہے. وجوبها اما بالذات او بالغیر. تو یہ جو وجوب ہم نے عرض کیا یا بالذات ہوتا ہے یا بالغیر ہوتا ہے، یہ ہم نے بتا دیا. لیکن کون وجوبها بالغیر خلف، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجوب بالغیر جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. باطل کیوں ہے؟ بذات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی وجود تھا ہی نہیں کہ اس کو وہاں سے وجوب ملے. اس کی کوئی علت ہے نہیں، کوئی اور وجود تھا ہی نہیں. اذ لا غیر ہناک. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تھا تو اس کا کوئی غیر تھا ہی نہیں کہ وہ اس کو وجوب دیتا، اور نہ ہی اس کا کوئی دوسرا تھا. ولا ثانی لہا، اس حقیقت الوجود کے لیے کوئی دوسرا ہی نہیں تھا. پس یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، پس یہ جو ذات ہے واجب الوجود بالذات ہے. فہی واجبۃ الوجود بالذات. حجت اخری، یہ کہتے ہیں حجت دلیل اخری، دوسری دلیل. الماہیات الممکنہ المعلولہ موجودتن. وہ کہتے ہیں یہ جو یہاں تک ہو گیا واجب الوجود، جو ماہیات ممکنہ ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہوتی ہیں. انسان، حیوان، چرند پرند، یہ تمام جمادات سب کیا ہے؟ ماہیات ممکنہ ہیں، خارج میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اس پر بھی وجود کا عنوان آ رہا ہے. لِأَنَّ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ، کیونکہ خارج میں کوئی چیز جب تک اس کو وجوب نہیں ملتا موجود نہیں ہوتی. یہ والی بات. کل ماہیات اس عالم میں ممکن ہے، ان کو جب تک ادھر سے وجوب نہیں ملے گا وہ خارج میں موجود نہیں ہوں گی. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے وجوب ہوا بالغیر، اس لیے تمام ماہیات ممکنہ کا جو وجود ہے وہ غیر کی طرف سے ملا ہے. غیر کون ہے؟ عدم تو وجود نہیں دے سکتا. جیسا کہ یہ کہتے ہیں بلیک ہول، عدم سے تھا تو خود ہی آ گیا. بڑا سمجھدار ہے، ایک طرف کہتے ہیں سمجھدار بھی نہیں ہے، وہ بڑا لگتا ہے ایسے کہ بڑا سمجھدار ہے جو خود ہی آ گیا. تو یہ ماہیات ممکنہ خارج میں کل عالم ہو گیا، تمام عوالم، عالم ارواح جو بھی ہیں وہ ماہیات ممکنہ موجود ہوتی ہیں کسی غیر سے. اور غیر دو ہیں، ایک ممتنع الوجود یا مطلق عدم، اور دوسرا مطلق واجب. تو یہ تو وجود دے نہیں سکتا، تو پس یہی وجود ہے مطلق الوجود، حقیقت الوجود، جو ان تمام کو وجوب دے رہا ہے، پھر ان کو وجود دیتا ہے. اب وہ فرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں اذ لو کانا بالذات، اگر کوئی جو ماہیت ممکنہ ہے اگر یہ بالذات ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بالذات، اگر یہ بھی بالذات ہو، لم یحتج الی علت، تو پھر یہ علت کی محتاج ہی نہیں ہوگی. کوئی بھی خارج میں جتنی بھی میں ہوں، تمام موجودات ہیں، اگر یہ واجب ہے، واجب الوجود بالذات ہے، خود ہی قائم ہوگی. جیسے بلیک ہول خود ہی آ گیا، اگر یہ خود ہی آ جائے تو یہ پھر علت کی محتاج ہی نہیں ہوتی. اور علت کیا ہوتا ہے؟ التی بہا یجب وجودھا، علت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ان ماہیات کا وجود ہوا ہے. علت تھی تو یہ ان کو یہ معلولات ہیں.
تو وہ کہتے ہیں تو اگر یہ واجب ہوں، واجب بالذات ہوں، تو ان کو علت کے محتاج نہیں ہوں گے اور وہ موجود ہوں گے اور وہ واجب کہلائیں گے۔ وہ وجوب ہوا اما بالذات اور اما بالغیر، تو اس کا جو علت ہے ان ماہیات ممکنہ کی وہ کیا ہوگی؟ یا وہ واجب بالذات ہے یا واجب بالغیر ہے۔ اگر تو واجب بالغیر ہے تو اس کو غیر سے وجود ملا ہے، اس کی بھی کوئی علت ہوگی۔ اگر وہ واجب بالذات ہے یا بالغیر ہے، اگر وہ اگر بالغیر تک چلتے جائیں حتیٰ کہ واجب بالذات پر جا کر بات ختم ہوگی، کیونکہ اس کا وجود ذاتی ہے اور اس کی کوئی علت نہیں ہے۔ اور یہ اگر بالغیر ہر کسی کی علت بالغیر پھر اس کی بھی علت بالغیر ہے تو وہ سلسلہ چلتا جائے گا اور تسلسل محال ہے، اس کو محالات عقلی کہتے ہیں کہ آپ سلسلہ چلا دیں، اس چیز مجھے اس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو بھی کسی نے بنایا، اس کو بھی کسی نے بنایا، حل ما جرا، یہ محالات عقلی میں سے ہے۔ تو ایک مقام پر رکنا پڑے گا عقلی لحاظ سے، کیونکہ تسلسل محال ہے اور وہ جہاں پر رکے گی وہ بذات ہے۔ اب یہاں پر یہ جو تھی سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیوں نہیں؟ بھائی لامحدود کوئی چیز ہو اور ثابت ہو، یعنی متغیر بھی نہ ہو اور وہ بسیط بھی ہو، یعنی اس میں حرکت بھی نہ ہو، تو ایسی جو ہستی بز ہے اس کی کوئی علت ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ کہیں جی وہ علت بذات ہے، نہ مانو آپ اس کو، وہ جو حقیقی ایسی علت جو لامحدود ثابت اور بسیط ہوگی تو اس کی علت کا ہونا، کیونکہ اس کی علت اس سے اولا ہونا چاہیے، تو اس سے اولا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لامحدود سے بڑھ کر لامحدود اگر کوئی ہے تو پھر یہ لامحدود نہ ہو۔ تو یہاں پر بات رکے گی، وہ کہتے ہیں تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا، اور وہ سلسلہ جہاں پہ رکے گا ینتہی الی الواجب بالذات، وہ واجب بالذات پر جا کر رکے گا، اور وہی حقیقت الوجود ہے۔ کیوں ایسے یہاں پر رکے گا بالذات پر؟ کیوں؟ لاستحالت الدور و تسلسل، کیونکہ دور اور تسلسل محالت، تسلسل کا ہم نے بتا دیا کہ ایک ایسا سلسلہ یہ اس پر موقوف، وہ اس پر موقوف، وہ اس پر چلاتے جائیں، اور دور وہ ہوتا ہے کہ یہ ماہیات ممکنہ کی علت کوئی ہے، یہ ماہیات ممکنہ اس پر موقوف ہے اور یہ علت اس پر موقوف، یہ عقلی طور پر محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ماہیات ممکنہ تو اس پر موقوف ہے، علت پہلے ہوتی ہے ہمیشہ، ماہیات بعد میں ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس پر موقوف ہو گئی تو علت سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے، جبکہ محالات عقلی علت پہلے موجود ہوتی ہے، یہ علت سے موجود ہوتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علت ہے وہ اس پر موقوف ہے، یہ پہلے ہوں گی تو پھر یہ ہوگی، یہ تو محالات عقلی میں سے ہے۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ثبوت پر، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی وحدانیت پر بحث کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔